قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ 10ویں پارے سورہ انفال مکمل ہوئی، اور آج ہم بڑی ہی معروف مشہور سورۃ التوبہ سے اس درس کا آغاز کریں گے۔ سورۃ التوبہ کے بارے میں ہے کہ یہ مدنی سورت ہے، البتہ لقد جاءکم رسول یہاں سے لے کر آخر تک اسے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ مکی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 16 رکوع، 129 آیتیں اس سورہ مبارکہ میں، اور اس سورت کے 2 نام بڑے مشہور ہیں۔ ایک نام سورۃ التوبہ، چونکہ اس میں توبہ کا ذکر ہے، اور اس کے آخر کے اندر بطور خاص ان 3 صحابہ کرام علیہ رضوان جن کا وہ واقعہ جو ایک جہاد، ایک غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے، اور پھر انہوں نے آ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کچھ ناراضگی کا اظہار فرمایا، پھر اللہ پاک نے ان کی معافی اور توبہ قبول فرمائی، ان کا بھی ذکر ہے۔ اور ویسے بھی توبہ کا کثرت سے چونکہ ذکر اس صورت میں ہے، اس لیے اس کا نام سورہ توبہ ہے۔ ایک اس کا نام سورۃ البراءت۔ براءت اس کا معنی ہے بری و ذمہ ہونا۔ تو اس سورت کے پہلے ہی آیت مبارکہ کے اندر یہ کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے برات کا اظہار فرما رہا ہے، کفار سے، تو اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ برات بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آخری صورت، جسے کہا کہ سب سے آخر میں جو نازل ہوئی، وہ سورۃ التوبہ ہے۔ اس کے فضائل بھی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا منافق سورہ ہود، سورہ برات، سورہ یاسین، سورۃ دخان اور سورہ نبا کو یاد نہیں کر سکتا۔ ایمان والوں کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا جب سورہ برات نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لوگوں کی خاطر داری کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور یہ ایک اور روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو فرمایا، یعنی کہیں خطوط بھیجے تو اس میں فرمایا تم خود سورہ براءت سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ تو یہ بڑی ایک اہمیت والی سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ توبہ سے پہلے چونکہ بسم اللہ یہ نہیں فرمائی گئی، اور اس کی وجہ یہ کہ جبریل امین لے کر آئے اور اس سے پہلے انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح اسے برقرار رکھا۔ اور ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ چونکہ سورہ توبہ کے اندر کثرت سے جہاد کا ذکر بھی فرمایا گیا، کفار سے برات کا اعلان کر دیا گیا، تو اب بسم اللہ اور وہ مطابقت نہیں رکھتا، تو اس وجہ سے یعنی یہ ایک حکمت بیان کی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ بسم اللہ امان ہے، اور سورہ توبہ اس میں جہاد، تلوار اٹھانا، یہ اس کا ذکر ہے، تو یوں اس کے ساتھ بسم اللہ نازل نہیں کی گئی۔ اسی سورہ توبہ میں اللہ پاک نے کفار، مشرکین، منافقین، ان کے احوال بھی بیان کیے، ساتھ ساتھ ایمان والوں کے حوالے سے بھی اللہ پاک نے ان کی شانوں کو، ان کے مقام مرتبے کو بیان فرمایا، جو اللہ کے یہاں انعامات ہیں وہ بیان فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں فرمایا، محبت الہی اور محبت رسول کے بارے میں سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اسی سورہ مبارکہ میں زکوٰۃ اور اس کے مصارف بھی اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر اگر بات کریں تو مسجد ضرار کا واقعہ بیان ہے، مسجد قباء کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا، تو کئی چیزوں کا یہاں ذکر اور بیان ہوا۔ یہ چند خلاصہ میں نے سورہ توبہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اب انشاءاللہ بڑھتے ہیں اور اس کی آیات مبارکہ اور اسی سے ہم ترجمہ تفسیر
سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ ترجمہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کی طرف اعلان براءت ہے جن سے تمہارا معاہدہ تھا۔ مشرکین عرب اور مسلمانوں کے درمیان کئی ایسے معاہدے تھے، اور ان میں سے اکثر نے ہی معاہدوں میں عہد شکنی کی، یعنی وہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تو عہد شکنی کرتے۔ اب یہاں پہ پھر اعلان فرما دیا گیا کہ اور انہیں ایک وقت دے دیا گیا، اور وہ وقت کتنا؟ 4 مہینے کا دیا گیا کہ 4 مہینے تک تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں، آزاد جہاں بھی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اسلام قبول کرنا ہے یا پھر لڑائی جنگ کی صورت ہوگی۔ اور یہ سورہ مبارکہ اور یہ احکامات یہ 9 ہجری کو، یعنی فتح مکہ کے 1 سال بعد، اور وہ 9 ہجری کا جو حج تھا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نگرانی میں اور ان کو امیر حج بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اور اس میں یہ لطیف نقطہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حج کا امیر بنایا، اور یہ بھی آپ کی خلافت پر جو دلائل ہیں ان میں سے ایک دلیل۔ اور انہی کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سورہ مبارکہ دے کر آپ نے پیچھے سے سفر کروایا کہ جاؤ اور یہ بھی وہاں پہ اعلان کریں، اور یہ اعلان سورہ مبارکہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 ذو الحجہ کو حج کے موقع پر یہ اعلان کیا۔ اور اس میں کئی چیزوں کے اعلانات ہوئے۔ ایک یہ ہوا کہ اس سال کے بعد اب مشرکین حج کے لیے نہیں آئیں گے، اب کعبے کے پاس نہیں آئیں گے، یہ اللہ کے لیے عبادت ہے، تو مشرکین کا یہاں پر اب کوئی کسی طرح کا یہ نہیں ہونا۔ اور یہ حکمت بھی بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کا حج نہیں فرمایا، 10 ہجری کا حج فرمایا، 9 کا نہیں فرمایا، 10 کا فرمایا۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ مشرکین سے اور بتوں سے کعبہ معظمہ کو اور دیگر جگہوں کو پاک صاف کر دیا جائے۔ دوسرا اعلان یہ تھا کہ کوئی شخص بھی برہنہ کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ تیسرا یہ کہ جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور چوتھا یہ کہ جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیے ہیں وہ عہد اپنی مدت تک رہیں گے، اور جن کے ساتھ کوئی مدت نہیں ہے تو انہیں 4 مہینے کا ٹائم ہے اور وقت وہ دیا گیا، تاکہ اچھی طرح وہ بھی اسلام کو اور ان چیزوں کو خوب سوچ سمجھ لیں۔ لیکن جب یہ اعلان کیے تو وہاں کے جو مشرکین تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ان چیزوں کو مانیں گے نہیں، اور ہم تو اعلان جو ہے وہ تلوار اور نیزوں کا ہی کریں گے، مطلب یہ کہ جنگ ہی رہے گی۔ تو اس طرح کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جواب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ تو اے مشرکو، تم 4 مہینے تک زمین میں چلو پھرو اور جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ یہاں جو ارشاد فرمایا کہ 4 مہینے کا تمہیں ٹائم ہے اور تم اللہ کو نہیں تھکا سکتے، اب یہ کہ تم جان لو یہاں بھی اور آخرت میں بھی، یہاں تمہیں سزا مل کر رہے گی اور آخرت میں وہ عذاب بھی رہے گا، تو لہذا اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ۔ اور انہیں خوب یہ وقت انہیں ایک طرح کا وہ دے دیا۔ آگے فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ترجمہ، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کی طرف بڑے حج کے دن اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی، تو اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ یہ جو اعلان فرمایا گیا تو حج اکبر اسے کہا گیا،
ایک تو وجہ یہ تھی کہ وہ حج تھا کہ جس میں مسلمان بھی اور مشرکین بھی شریک تھے۔ اچھا، اب آدمی کو سنے کہ مشرک کیسے حج کرتے تھے، تو دیکھیں حج کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جیسے ہی آگے دور سے چلتا چلتا تو مشرکین مکہ بھی خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے تھے، اور حج کے مناسک بھی یعنی عرفات اور یہ چیزیں وہ کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے جگہ جگہ اپنے بت بھی کھڑے کیے ہوئے تھے جس کی وہ معاذ اللہ پوجا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اعلان ہو گیا کہ اب آئندہ وہ شرکت نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ جو حج اکبر فرمایا گیا، حج اکبر اور حج اکبر کے دن اس یوم سے کیا مراد؟ عرفہ کا بھی مراد لیا گیا کہ جب 9 ذو الحج میں حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے تو وہ مراد ہے، اور اس سے مراد یوم نحر بھی ہے، یعنی 10 ذو الحجہ، یعنی جس دن حج کے اکثر کہیں کہ مناسک اور ارکان کے جہاں پہ طواف بھی ہے اور قربانیاں بھی ہیں، دیگر یہ ساری چیزیں، تو اس دن وہ مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں میں سے یعنی کہ یہ اعلان اس دن ہوا۔ اب حج اکبر جو کہا گیا، تو حج اکبر، ہر حج حج اکبر ہے۔ اس زمانے میں عمرے کو حج اصغر کہا جاتا تھا، تو اس کے مقابلے میں حج کو حج اکبر کہا جانے لگا، اگرچہ ہمارے ہاں لوگوں میں معروف کہ وہ حج اکبر اس کو کہتے ہیں کہ جو جمعے کے دن یوم عرفہ آ جائے تو اسے حج اکبر کہتے ہیں۔ تو اگرچہ اس طرح کی کچھ صراحت کے ساتھ روایت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو ہم منع بھی نہیں کرتے، اور یہ کہنا غلط بھی نہیں ہے۔ بالکل جمعے کے دن اگر یہ آتا ہے سلسلہ، حج کا دن آ جائے تو وہ حج اکبر ان معنوں میں کہ جمعے کی نیکیاں، ان کا ثواب زیادہ ہے، تو اس طور پر اسے حج اکبر بھی کو کہتا ہے تو اس کی ممانعت بھی نہیں ہے، اور اس پر بھی باقاعدہ علماء اکرام کی کتب اور رسائل باقاعدہ موجود ہیں۔ تو یہ اعلان کر دیا گیا اور انہیں 4 مہینے کا وقت ملا۔ آگے کیا فرمایا؟ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ فرمایا مگر وہ مشرکین جن سے تمہارا معاہدہ تھا، پھر انہوں نے تمہارے معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کی، تو ان کا معاہدہ مقررہ مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ یہاں پر ان کے لیے فرمایا گیا کہ جن کا تم سے ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے معاہدہ ہے اور انہوں نے معاہدے کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے تمہاری بات رکھی ہوئی ہے، معاہدہ پورا کر رہے ہیں اور وہ تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کر رہے، تو پھر ان کا معاہدہ نہ توڑو، ان کا معاہدہ باقی رکھو، ان کا معاہدہ باقی رکھو۔ اور اس میں کہا کہ یہ کنانا کے قبیلے کہ جنہوں نے اس طرح معاہدہ کیا تھا اور ان کے معاہدے کو بہرحال باقی رکھا گیا، اور ان کے معاہدے کی جو مدت 9 مہینے باقی رہی تھی اس کے، اور یہ پوری چلی۔ بقیہ کے لیے تو 4 مہینے تھا، اب جو 4 مہینے کا حکم فرمایا، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو مارو جہاں تم انہیں پاؤ، اور انہیں پکڑ لو اور قید کر لو، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں جو 4 مہینے اشہر حرم کہا گیا، جو 4 مہینے حرمت والے، تو یہ وہ ہیں کہ جن کا وقت اللہ نے مشرکین کو دیا، اس سے وہ مراد نہیں ہے جو عام حالات میں بھی اشہر حرم کہلاتے ہیں، یعنی ان کے اندر ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ، تو یہ تو 4 اپنی جگہ ہیں اور حرمت ہے، لیکن یہ جو قرآن میں 4 مہینے بیان فرمائے، یہ 4 مہینے تو جو مشرکین کو ٹائم دیا تھا کہ 4 مہینے کا وقت ہے، خوب سوچ لو، سمجھ لو، معاہدے بھی توڑے، دیگر بھی معاملات کیے،
تو اب انہیں یہ وقت ملا کہ اسلام قبول کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اور یہ کب ہے؟ یہ 9 ہجری میں یہ احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا ناظرین کرام یاد رکھیں، 13 سالہ مکی زندگی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد یہ سب دعوت اور تبلیغ میں اس طرح آپ رہے کہ اللہ کی توحید اور نبیوں کی رسالت اور نبوت، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت اور نبوت کے بارے میں ان کو بتاتے رہے اور انہیں احکامات بھی بتاتے رہے کہ اللہ کے یہ احکامات ہیں، مگر اس کے باوجود وہ نہ مانے۔ تو یہ 13 سال گزرے، پھر ہجرت ہوئی، پھر ہجرت کے بعد بھی اتنے سال گزر رہے، 9ویں سال میں جا کر پھر یہ احکامات آئے ہیں اور پھر ان پر یہ پابندی عائد ہوئی کہ اب یہ مسجد حرام اور حج کے معاملات کے اندر یہ شریک نہیں ہوں گے۔ تو کہا کہ یہ 4 مہینے جب پورے ہو جائیں تو پھر ان کو چاہے پکڑو، قید کرو، مارو، اور ایک ہی پھر مطالبہ ہے کہ ایمان لاؤ، اسلام لاؤ۔ آگے فرما دے اگر وہ توبہ کر لیں، نمازیں قائم کر لیں، زکوٰۃ ادا کریں، یعنی زکوٰۃ کی فرضیت کو مان جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ توبہ ایسی چیز ہے کہ جس سے شرک جیسا گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے، تو ان کے لیے یہ یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ آگے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو، حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے کہ وہ نادان لوگ ہیں۔ یہاں یہ فرمایا کہ اگر کوئی مشرک وقت گزرنے کے بعد، یہ 4 مہینے کا وقت گزرے، اب بھی وہ پناہ مانگتا ہے کہ میں اللہ کے احکام، توحید، رسالت یہ میں سمجھوں، سنوں، تو اسے موقع دیا جائے اور اسے پناہ دی جائے۔ یہ اسلام کی کتنی خوبصورت تعلیم۔ آج بھی ہمیں جہاں پر ہم نے کفار کو ایسی دعوت دینی، تو ہمارا کام ہے کہ ہم اسلام سمجھائیں، اسلام کے بارے میں بتائیں، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کبھی سنی ہی نہیں ہے، وہ اس طرف کبھی آئے ہی نہیں ہے، تو ان کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں۔ لیکن ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے قریب آئے یا کچھ کتابیں پڑھی، وہ چاہے قرآن ہو، حدیث ہو، کچھ اور ایسی چیزیں، تو وہ اسلام کی طرف مائل ہو گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ تو ایسا ہمیں آج بھی ہر طرح کا ایسا لٹریچر بھی عام کرنا ہے۔ مسلمانوں کی یہ بنیادی ذمہ داری، اور جس سے جو ہو سکے ہر اس زبان میں، جیسے قرآن مجید فرقان حمید ہیں، اب قرآن پاک کا ترجمہ انگلش زبان میں بھی ترجمہ، تفاسیر ہیں، دیگر اور کئی کتب ہیں، رسائل ہیں، اسی طرح علماء کرام کی سپیچ، اور اسی طرح مبلغین کو کہ وہ جس علاقے میں دعوت اور تبلیغ کا یہ کام ہے، جہاں پہنچنا ہے، اور یہ مسلمانوں نے کفار کو تبلیغ کرنی ہے، تو ظاہر ہے ان کی زبان بھی آنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ علمی اہلیت بھی اتنی صلاحیت ہو کہ یہ انہیں اسلام کی اصل صورت بھی بتا سکیں، اسلام کی اصل تعلیم بھی ان تک پہنچا سکیں۔ اور اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو شعبہ جات ہیں وہ بھرپور کام کریں، چاہے تحریری لٹریچر ہو یا ویڈیو کی صورت میں ہو، اور یا دیگر کئی اور زبانوں میں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یا قبلہ استاد محترم مفتی محمد قاسم عطاری قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی کتب وہ بڑی عام فہم اور سہل انداز میں، اور ان کے کئی ایسے مضامین، کئی ایسے آرٹیکل، کئی ایسے فتاوی، اسی طرح دارالفتویٰ اہل سنت کی باقاعدہ ویب سائٹ پر ایسا کئی لٹریچر موجود ہے، فتاوی کی صورت کے اندر، تحریری آرٹیکل مضامین کی صورت میں، رسائل کی صورت میں وہ موجود ہیں۔ وجہ یہی، مقصد یہی ہے کہ ہم اردو یا انگلش کسی بھی زبان میں وہ وہاں پہنچاتے ہیں، بالخصوص جو انہیں سمجھ آئے گی تو وہ اسلام کے بھی قریب آئیں گے۔ اگر کوئی مشرک پناہ مانگتا ہے تو پھر اسے پناہ دو، پھر اسے مہلت دو، اسے سمجھاؤ دین کی باتیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے پاس مشرکوں کے لیے کوئی عہد کیسے ہوگا سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک معاہدہ کیا، تو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں تو تم ان کے لیے قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے
محبت فرماتا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے کتنی خوبصورت تعلیم یہ ارشاد فرمائی کہ ان کے اور تو کوئی عہد نہیں ہے سوائے یہ کہ جو مسجد حرام کے قریب عہد، اور اس کو ایک وہ جو صلح حدیبیہ کے مواقع پر مختلف جو قبیلوں کے ساتھ جو ایسے عہد ہوئے، تو فرمایا وہ عہد پر قائم ہے، تم بھی عہد پر قائم رہو۔ اللہ متقین کو، پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے، اور یہ مومن کی شان ہونی چاہیے۔ بات کرے جھوٹ نہ بولے، وعدہ کرے خلاف نہ کرے، لڑے گالی نہ بکے، امانت پکڑائی جائے خیانت نہ کرے۔ اگر اس کے برعکس کرتا ہے یہ نفاق اور منافقت کی علامات ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے یہاں اس کی تعلیم دی، اور آگے فرمایا کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور پھر آگے مشرکین کی حالت بیان کر دی، بھلا کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں گے، نہ کسی معاہدے کا۔ وہ تمہیں اپنے منہ سے راضی کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو کفار تمہیں یہ اپنی زبان سے باتوں سے راضی کرتے ہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ یہ تم پہ غالب نہیں ہے۔ جب یہ غالب آ جائیں گے یہ تمہارے معاہدوں کا خیال نہیں کریں گے، تمہاری رشتہ داری کا خیال نہیں کریں گے، تمہاری قرابت داری کا خیال نہیں کریں گے۔ یہ زبان سے صرف آپ کو لوگوں کو راضی کرنا چاہتے۔ یہ کفار کا ہمیشہ یہی انداز، آج بھی جہاں بھی ان کے تسلط حکمرانی ہے، تو اسی طرح یہ مسلمانوں کو پھر ان سے کوئی رشتہ داری، پھر ان سے کوئی کسی طرح کا نہیں، بلکہ الٹا مسلمانوں پر ظلم کرتے ہوئے نظر آتے۔ تو اللہ پاک نے یہ پہلے سے ہی مشرکین کے بارے میں، کفار کے بارے میں بتا دیا کہ یہ اگر ان کو موقع مل جائے اور یہ غالب بھی آ جائیں تو پھر یہ کسی کا لحاظ نہیں کریں گے، اور آپ زبان سے یہ راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کافی احوال اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حوالے سے یہ بیان فرمائے۔ ناظرین اکرام، سورۃ التوبہ اور اس کا کچھ چند ابتدائی آیتیں ہم نے یہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دیں۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن